السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سائیکالوجی کا اگلا سبق نمبر 15 جو کہ آپ کے پرانے سلیبس کے اکارڈنگ ہے. نئے سلیبس کے اکارڈنگ آپ کا یہ لیسن نمبر 18 ہے. ٹھیک ہے، نئے سلیبس کے حساب سے یاد رکھیے گا یہ 18 نمبر لیسن ہے. اور یہاں پر آپ کو انفرادی اختلاف کو سمجھنا ذہانت کا مسئلہ، یہ ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر آپ کو انگریزی میں صرف انٹیلیجنس ہے نا، انٹیلیجنس صرف دیکھنے کو ملے گا، تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. انٹیلیجنس ذہانت ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے ہیڈنگ تھوڑی سی بڑی بنا دی گئی ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس لیسن میں آپ ذہانت کے بارے میں پڑھیں گے. یہی آپ کا مین ٹاپک ہے. اب دیکھیے، ہم نے ہائی اسکول کا جو سلیبس تھا اس میں کچھ بنیادی چیزیں ڈسکس کی تھی. یہاں پر بھی وہ چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں اس میں ایڈ ہو کر کے آپ کو ملیں گی، یعنی کچھ اضافہ ہوا ہے آپ کے سلیبس میں، اور تھوڑا سا اور آپ ڈیپ جا کر کے ان چیزوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے نا. اگر یہ ایک سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، تو معاشرہ صرف ایک آدمی سے نہیں بنتا ہے. معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 10 الگ الگ 50 لوگ. اب کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص ایک جیسا ہے؟ یعنی ایک جیسا ان میں سے ہر کوئی ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. کچھ نہ کچھ تو مختلف ہوگا ایک دوسرے سے. مختلف کی جب ہم بات کریں گے تو یہ بات صحیح رہے. یعنی ایک معاشرے میں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آنے والے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. اب یہ تو طے ہو گئی کہ لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ کیسے پتا چلے گا کس بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے الگ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ الگ ہونے کی بنیاد کیا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے. یہ بڑا کوشچن مارک ہمارے سامنے آتا ہے. آپ کا آج کا سلیبس یہ ڈیفائن کرے گا کہ الگ ہونے کی ایک بڑی وجہ ذہانت ہے. کیا ہے؟ ذہانت ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا، آپ کا جو چیپٹر نام ہے. اب یہ ذہانت کیسے ایک دوسرے کو الگ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. انہوں نے دیکھیے کچھ بنیادی باتیں نقل کی ہیں کہ آپ کے اطراف کے لوگوں کی خصوصیات، ٹھیک ہے، آپ ان کے بارے میں سوچیں. کہتے ہیں ہر معاشرے میں الگ الگ قسم کے لوگ بستے ہیں. کسی کا چرچا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، یا کسی کے کام کو لے کر کے، یا کسی کی حرکتوں کو لے کر کے، ہے نا، کسی بھی چیز کو لے کر کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے الگ الگ بنیادوں پہ. اب آپ سوچئے کہ یہ خصوصیات ہی ہوتی ہیں اس کی جو لوگوں کے درمیان موضوع گفتگو بنا دیتی ہیں اسے، ہے نا. اب سوال پھر یہی آ جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں ویسے ہو پائے، ہمارا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس طریقے کی چیزیں. تو اب یہ نہ صرف یہ کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں، قد کی بنیاد پہ، رنگ روپ کی بنیاد پہ، وزن کی بنیاد پہ، بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت کی بنیاد پہ، سننے کی صلاحیت کی بنیاد پہ، اور اس طریقے سے بہت سی نفسیاتی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. یعنی الگ ہونے کی وجوہات ایک نہیں ہیں، کئی ایک ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں تو ذہانت ان میں سے ایک ہے، یاد رکھیے گا. یعنی ذہانت
ان خصوصیات میں سے ایک ہے جن کی بنیاد پر لوگ یا جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے الگ یا مختلف ہوتے ہیں. یا آپ دوسرے معنوں میں سمجھیں اسے تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ذہانت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، یا ہر شخص کے اندر ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک سینٹنس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہر شخص کے اندر ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کلاس میں آپ اتنے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ ایک ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی درجے میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کی ذہانت بھی ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، لیول ایک ہے آپ کا ایک حد تک، لیکن ذہانت میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح آپ چھوٹے بچوں میں بھی دیکھیں گے، یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی ذہانت میں فرق ہوتا ہے. ایک ہی سال ایک ہی تاریخ میں پیدا ہونے والے بچے ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے، ایک ہی گھر میں رہنے والے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی ذہانت، سب کی عقل ایک جیسی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے. آپ کچھ نہ کچھ اختلاف تو دیکھیں گے ہی ضرور. ٹھیک ہے، ایون جڑوا بچے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ذہانت الگ الگ ہوتی ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی بہت تیز ہوتا ہے، کوئی بہت بودا قسم کا ہوتا ہے نا، کوئی بہت کسی چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا ہے. کسی چیز پر اس کو غور کرنے میں اچھا لگتا ہے، دوسرا ہے جو کسی چیز پہ غور کر ہی نہیں سکتا. تو ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری ذہانت سے ہوتا ہے. تو ایک بات یہ طے کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، ذہانت کبھی یکساں نہیں ہو سکتی. دوسرا پوائنٹ، ذہانت کی بنیاد پر لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے، ذہانت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال کا بچہ اگر آپ کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہمارا بھی ہے، ذہانت ایک جیسی. نہیں، عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس عمر تک کے بچوں کی ذہانت آپ دریافت کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خاص عمر تک، اس کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں. وہاں بھی جب آپ دریافت کرنا چاہیں گے، پتہ لگانا چاہیں گے، تو دیکھیں گے عمر سے نہیں پتہ لگے گا، پتہ لگے گا اس کی لیاقت، صلاحیت، اہلیت سے. اور وہ کیسے جانچیں گے ابھی آپ کو معلوم ہوگا. تو آج آپ اپنے اس چیپٹر میں اتنی چیزوں کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. چلیے تھوڑا اس کی نوعیت پر دیکھتے ہیں. نفسیاتی تشخیص کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیکٹ کرنا، پہچاننا. ٹھیک ہے، جیسے آپ جب ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ٹیسٹ جب کراتے ہیں کسی بھی مرض کا، اور اس کے اندر اس مرض کو پہچان لیا جائے کہ یہاں پر یہ ہے، تو یہ کہا جاتا ہے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، اس چیز کی تشخیص کی گئی. ٹھیک ہے، شخص سے بنا ہے تشخیص، مطلب اس چیز کو طے کر دینا، پہچان لینا. اب پوری باڈی کا اسکین ہوتا ہے نا، پوری باڈی کا ہم نے اسکین کرایا، جہاں جہاں جو جو دقت تھی اسے ہم نے پہچان لیا، تو یہ ہوا اس کی تشخیص ہو گئی. کبھی کسی کو کھانسی آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے کھانسی آ رہی ہے، بہت دوائیں کھا چکا ہے، بہت علاج کرا چکا ہے، لیکن وجہ نہیں پتہ چل پا رہی ہے. اب بائی دا وے کہیں ہم نے ٹیسٹ کرایا تو اس کو دریافت کر لیا گیا، تو ہم کہیں گے ہمارے مرض کی تشخیص ہو گئی. ٹھیک ہے، یا مرض کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ہے. تو تشخیص کا عمل جب ہم کہہ رہے ہیں تو نفسیاتی تشخیص یعنی نفسیاتی بنیاد پر کسی کو پہچاننا. نفسیاتی جو عوامل ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، کردار کے ذریعے، تجربات، مشاہدات، یا جو اس کے اندر رویے آتے ہیں، تبدیلی، ان کی بنیاد پر تشخیص کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے، نفسیاتی تشخیص ان خاص طریقہ عمل کے استعمال کی وضاحت کرتی ہے جو افراد کی خوبیوں، برتاؤ اور انفرادی صلاحیتوں کی جانچ میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی میسج؟ یہ طریقہ کار وضاحت کرتا ہے کہ کیسے افراد دوسرے افراد سے مختلف ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب اس میں بنیادی طور پر دیکھیے کردار ضرور آ رہا ہے، انفرادی صلاحیتیں، اختلافات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے،
کیونکہ جہاں بھی نفسیات کی بات آئے گی تو وہاں رویہ انسان کا، کردار، یہ ساری چیزیں ضرور شامل ہوتی. اس طرح کی تشخیص ہم میں سے عموماً بہتوں کے ذریعے کی جاتی ہے. جب ہم ایسے تبصرے کرتے ہیں اچھا، بہتر، برا، دلچسپ، بدصورت، ذہین، احمق، بیکار، تو اس سے ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. جیسے پھلوں کے بارے میں اگر ہمیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے، یا کسی خاص پھل کے بارے میں کیسا ہے، تو آپ کچھ اس کا اپنا تاثر بیان کرتے ہیں نا، اچھا ہے، ارے واہ بہت اچھا. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ گویا کہ بہت کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں، آپ کی اپنی سمجھ کو بتا رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی اس چھوٹے طریقہ ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اسے اتنا غور کر کے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ سائنٹیفک طور پر اسے پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہو ہے نا، اس سے ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں اس چیز کو ان جملوں کے ذریعے سے. یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس طرح کے تبصرے اکثر مواقع پر غلط بھی ثابت ہو، کیونکہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یا سائنٹیفکلی پڑھ کے تجربہ کر کے تو یہ جملہ کہا نہیں تھا. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آیا ہو، ہم نے بول دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ شخصی ذاتی اس میں خالص دخل ہے، کسی اور کا دخل نہیں ہے. آپ نے آم کھایا، ہو سکتا ہے آپ کے منہ میں آم کا وہ حصہ لگا ہو جو ذرا سا کیا رہا ہو، ترش رہا ہو، کھٹا رہا ہو، لیکن سامنے والے نے اسی آم کا ایک حصہ کھایا، اس کو میٹھا لگا. آپ نے کہا ارے یار بالکل بیکار، اس نے کہا ارے بہت اچھا. تو یہ پاسبلٹی ہے نا، کیونکہ آپ نے سائنٹیفکلی اس کو پورا تو جانچا نہیں تھا، پورا پرکھا نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سائیکالوجی کے اکارڈنگ دیکھیں گے تو یہاں غلطی کا امکان نہ کے برابر. اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کی گئی تو وہ آج بھی ویسے ہی رہے گی، کل بھی ویسے رہے گی. اگر بدل جاتی ہے تو سمجھیے کہ وہ جو ٹیسٹ ہے آپ کا کہیں نہ کہیں اس پر سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح رکھیے گا کہ ہم یہ جملے کہتے ہیں، تشخیص تو کرتے ہیں، لیکن یہ حتمی نہیں ہوتے. یہی فرق ہوتا ہے عام رائے دے دینے میں اور نفسیاتی طور پر اس کے متعلق کوئی رائے دینے میں. تو یہ تو پورا ایک پروسیس ہو گیا، نوعیت ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم اس کے سائنٹیفک طریقے پر اب گفتگو کریں گے. آگے آئیے. دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں پچھلی کلاسز میں بھی کہ جب ہم کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تھا ویلیڈیٹی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی صحت، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ڈیوریبلٹی، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ آج تو صحیح ہے کل کام ختم ہو جائے اس کا. جیسے کوئی ہم نے طریقہ بنایا، کوئی ایک فارمولا بنایا کہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بچہ کون سی زبان سیکھ سکتا ہے آسانی سے. ایک ٹیسٹ کیا ہم، ٹھیک ہے. اب آج ہم نے جو ٹیسٹ کیا، ایک کا نام رحیم ہے، ایک کا نام رحمان ہے. ٹھیک ہے، آج کے ٹیسٹ میں پتا چلا کہ رحیم عربی زبان سیکھ سکتا ہے اور رحمان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ انگریزی آسانی سے سیکھ سکتا ہے. ہم نے مدرسے میں ڈال دیا یا ان کے مطابق کوچنگ سینٹر میں. کل ہم وہی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بتا رہا ہے رحمان عربی سیکھ سکتا ہے، رحیم انگلش سیکھ سکتا ہے. تو اب یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا. مطلب جو آج ہے کل بھی وہی جب نتیجہ دے تب سمجھیے ٹیسٹ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور دوسری چیز یہ کہ پھر یہ نہ بتائے کہ جس کو بتایا کہ یہ انگریزی سیکھ سکتا ہے اسی کو پھر بتانے لگے کہ عربی بھی سیکھ سکتا ہے. پاسبلٹی ہے ایسا، لیکن جب اس کے امکانات بالکل واضح ہوں، پوری طریقے سے ہوں. یہ نہ ہو کہ آج کہے نہیں ہے کل کہے ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح بھی ہونا ضروری ہے اور اس کا ویلڈ اس طریقے سے ہونا ضروری ہے کہ آج اور کل یا وقت پر اس کا انحصار نہ ہو. اسی لیے جانچ کی معقولیت سند ہے، یعنی معقول ہونا چاہیے، عقل میں بات سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی صحت کا علم ہونا چاہیے. اب اسی لیے دیکھیے انہوں نے اس کو معیاری پیمانہ بتانے کی بات کی ہے کہ تشخیصی پیمانہ معیاری ہونا چاہیے. اس معیار ہی کی میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ کیسے اس کا معیار ہم متعین کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بہت معیاری ہے، تو معیار کیسے طے ہوتا ہے؟ معیار ایک دن میں نہیں طے ہوتا ہے.
معیار تب طے ہوتا ہے جب اسی چیز پر بار بار بھروسہ کیا جائے, بار بار وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے, پھر اس پر جو ہے ٹرسٹ کیا جائے, پھر وہ صحیح ثابت کرے, تو ایک معیار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں, کسی کی پسند و ناپسند کے متعلق کہتے ہیں, لٹریچر کے متعلق کہتے ہیں ہم, ہے نا, کہ اس کا ایک معیار ہے. کسی برانڈ کے متعلق بھی ہم کہتے ہیں اس کا ایک معیار ہے. تو کب ہوتا ہے؟ اس پہ لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا ہوتا ہے اور اتنے سالوں سے بھروسہ کرتے چلے آتے ہیں, دھوکہ نہیں ملتا ہے انہیں, تب اس کا ایک معیار, اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وقت گزرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب ہم نے جانچ کے بارے میں جو بات کی ہے, تو یہ الگ الگ جانچیں ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کی, اسی لیے آپ کو بہت سارے ٹیسٹ کے نام مل جائیں گے. ماہرین نفسیات نے مختلف انسانی خصوصیات کی پیمائش کے لیے مختلف جانچ فروغ دیے ہیں. کسی کی ذہانت ناپنا ہے تو الگ, کسی کی میموری ناپنا ہے تو الگ, ٹھیک ہے, کسی کی قوت طاقت ناپنا ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ الگ, حاضر جوابی ناپنا ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ الگ, ہے نا. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی جو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے سائنٹیفک طور پر آپ اس کا امتحان دے سکتے ہیں, اپنے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ لے سکتے ہیں. ان ٹیسٹ کے الگ الگ نام ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے ذہانت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہانت سے کیا سمجھ میں آتا ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ذہانت کا تصور کیا ہے؟ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو ذہانت کی طرح اتنی واضح اور التباسی ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا سمپل ہے اتنا ہی کمپلیکس بھی ہے, الجھا ہوا بھی ہے. ہم کہتے ہیں ذہانت, ایک چیز سمجھ گئے کہ ہاں کون کتنا ذہین ہے, ذہین سے ذہانت بنا ہے, اس کا تعلق ہم جوڑ دیے عقل سے, کریں, لیکن یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے, یہ الجھا ہوا بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. کیا بتا رہے ہیں آگے کہ ذہانتی حصولیابی میں فرق کارکردگی میں ظاہر ہوتا ہے. اب ذہانت اندر سے نظر کچھ آنے والی چیز نہیں ہے. ہم کہیں یہ ذہین ہے تو ذہین کا مطلب کہ کیا کہیں ان کے دماغ پر, سر پر کوئی ٹیگ لگا ہوا ہے, تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہین ہے؟ پھر کیا ہوگا, اچھا یہ کام انہوں نے جیسے کر دیا کوئی نہیں کر پائے گا. مطلب ہم اس کی مثال کس سے دیں گے؟ اس کے کام سے, کارکردگی سے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ذہانتی حصولیابی میں فرق کارکردگی میں ظاہر ہوتا ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ طے کرے گا کہ ذہانت آپ کی کتنی ہے, کیسی. ٹھیک ہے, اب اسی لیے آپ کلاس کی مثال لے لیجئے, کسی کام کو لے لیجئے کہ کوئی 5 سال کا بچہ کرتا ہے جو کام, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ 2 سال میں کر دیتا ہے تو ذہانت مانیں گے. ٹھیک ہے, جب کوئی کام مشکل سے مشکل سوال کوئی 15 سال کی عمر میں جا کے لگاتا ہے, آپ 10 سال کی عمر میں لگا دیں گے, ذہانت کا مسئلہ ہوگا. کوئی کلاس 8 میں پہنچ کے جو سوال سالو کرتا ہے, آپ کلاس 5 میں 6 میں سالو کر دیں گے, آپ کی ذہانت ہوگا. اس کا اپوزٹ کر دیں, یعنی جو کام کوئی بچہ 5 میں کر لیتا ہے آپ 8 میں بھی پہنچ کے نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ آپ کی حماقت ہوگی, بیوقوفی ہوگی, ہے نا, کم ذہنیت ہوگی. اس طریقے سے چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک گراف ایک بڑے نمونے میں متوقع ہے آئی کیو شماریات. یہ آئی کیو کے متعلق انہوں نے ایک خاکہ تیار کیا. ابھی آئی کیو پر آگے بتائیں گے کیسے نکالتے ہیں, ہوتی کیا ہے, بتا بھی چکا ہوں, آگے بھی بتاؤں گا. سب سے امپورٹنٹ نظریہ ذہانت کے متعلق بینٹ, انہوں نے اس پر ایک اچھی تحقیق کی, ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا جو انہوں نے نتیجے نکالے. اس کے نتیجے میں متعدد نظریاتی خیال پیدا ہوئے. ہم ان چند نقطۂ نظر کو پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اکثر محققین ذہانت کو موٹے طور پر اہلیتوں کے درج ذیل درجوں سے منسوب کرتے ہیں. یعنی ذہانت اور اہلیت کو ان لوگوں نے کافی قریب قریب پایا ہے. کیا ہے؟ نئی صورتحال اور بدلتے کام کے تقاضوں کو اپنانا. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ ذہانت کی علامت ہے. تجربات یا تربیت سے سیکھنا یا اس کے مطابق مستفید ہو. کہتے ہیں کہ عقل مند کی جو ہے نا 2-3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے, ایک عقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی کے متعلق کچھ سنا, عبرت لی اس سے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, اس عمل سے دور رہا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے جس پر گزری, ٹھیک ہے,
ये नहीं, दूसरा वो है जिसने देखा, खुद से मुताल्लिक नहीं, दूसरे के मुताल्लिक देखा और ठीक कर लिए, ये उसके मुकाबले में कम दर्जे का अक्लमंद हुआ। और तीसरा वो है कि जब वो खुद उसमें मुलव्विस हो गया तब समझा, तो ये अक्ल की तीसरी मंजिल आ गई। समझ गए? तो किसी काम को कब सॉल्व कर लेना है, कैसे कर लेना है, ये तय करते हैं हमारी ज़हानत को। ठीक है? तहरीरी तौर पर अलामात और तसव्वुरात का इस्तेमाल करते हुए सोचना। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सलाहियत की इस्तिलाह किसी चीज़ को अंजाम देने की मौजूदा दस्तयाब कुव्वत दलालत करती है। यानी हम जब कहते हैं इनके अंदर ये काम करने की सलाहियत है, मतलब ये काम करने की ताकत है। ठीक है? ये काम करने की कैपेबिलिटी है। तो सलाहियत का ताल्लुक किससे हो जाता है? ताकत, कुव्वत, जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, उस चीज का अहल होना। ज़हानत से मुताल्लिक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को दो आम जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। एक है नफ्स पैमाई, ठीक है, साइकोमेट्रिक या आमिल नज़रियात, और अमल रुखी नज़रियात, इस्तिलाहात हैं ये सब। ठीक है? अभी इन पर डेफिनेशन बताएंगे। आमिल नज़रियात में उस आमिल या अवामिल के शनाख्त की कोशिश की जाती है जो ज़हानत की तश्कील करते हैं, और अमल नज़रियात में ज़हनी तफ़ाउल में शामिल मखसूस कामों या अमल कारियों की इस्तिलाह में ज़हानत को बयान किया जाता है। यानी पहली सूरत हाल वो है जहाँ पर उन कामों को डिस्कस किया जाएगा, उन अवामिल को जो आपकी ज़हानत बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है? और दूसरे में आपके जहन में चलने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद जो उनका फिल्टराइजेशन होता है, उसके मुताल्लिक गुफ्तगू होती है। ज़हानत पर उन्सुरी नुक्ते नज़र। देखिए, ज़हानत की तरकीब ख्वाह ये वहदानी हो या कसीर अज्जा में हो, हमेशा उसके बारे में जानने की ख्वाहिश की जाती रही है। यानी हर कोई ये ज़रूर जानना चाहता है, शुरू से होता आया है, कि ये ज़हानत क्या होती है। तज्ज़िया आमिल के नाम से बाहमी रब्त की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद मुहक्किकीन ने ज़हानत की साख्त के बारे में बताने की कोशिश की है। यानी इन्होंने कहा है कि यार ऐसी चीज़ है ये जो सब में है किसी न किसी सतह पे, तो इसको हम पकड़ कैसे सकते हैं, उसकी साख्त क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए। तो बतौर उमूमी अमल इन्होंने एक जी फैक्टर के नाम से इसको पहचानने की कोशिश की है। अब एक माहिर नफ्सियात है स्परमैन, इनके मुताबिक हमारे पास एक आम आमिल ज़हानत यानी जी फैक्टर, आपने सुना होगा जी फैक्टर कहते हैं, है ना, और मुतअद्दिद मखसूस अवामिल होते हैं जो ख़ास अहलियतों से मुताल्लिक़ हैं, और आम आमिल यानी जी फैक्टर हर तरह की सलाहियतों में मौजूद होता है। ये अहलियत में ज़ाहिर होता है। इस तरह तजरीदी रिश्तों को समझा जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि ये तीन शख्स हैं, ए बी सी या 1 2 3। अब ये जी फैक्टर इनमें देखिए अलग अलग सतह पर मौजूद है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है। तो कोई तीन शख्स एक काम कर रहे हैं, उस काम के लिए बहुत मुमकिन है किसी के अंदर वो फैक्टर ज़्यादा हो, किसी के अंदर कम हो। इसे जी फैक्टर कहते हैं। ठीक है? ये ज़हानत का एक नमूना इन्होंने बनाया है कि ज़हानत है, समझिए इस जी फैक्टर, किसी को इतनी मिली है, किसी को इतनी, किसी को ऐसे। ठीक है? इसके मुताद्दिद अवामिल होते हैं। थर्स्टोन ने बताया है कि ज़हानत 7 अवामिल जाहिर करती है, जो लफ्जी यानी ज़बानी, क़ुव्वत फ़हम, लफ्जी रवानी, तादाद, मकान, इतलाफ़ी, इदराकी रफ्तार, इस्तिक़रा या आम इस्तिदलाल कहलाते हैं। यानी इन अवामिल के इन्होंने नाम रखे, डिफाइन किए हैं। इनको आप नाम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। इसने इदराकी रफ्तार और इस्तिक़रा यानी इस्तिदलाल आम्मा, आम तौर पर जो लॉजिकल की जिस चीज़ की दलील पेश की जाती है, इसकी जांच को फ़रोग़ दिया है। इसने इब्तिदाई ज़हनी सलाहियतों की जांच को भी उन अवामिल की पैमाइश के लिए वज़ा किया है। जो टेस्ट हैं उनको भी इसने शामिल किया है। एक चार्ट इन्होंने देखिए ये भी बनाया है, ज़हानत का नमूना, यानी जो ऊपर इन्होंने कैटेगरीज बयान की हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट के ज़रिए से बयान किया है। ठीक है? इसको आप
ایک ذہن میں ایک اس کی تصویر رکھیے گا اور یہ نام بھی یاد رکھیے گا، کس کا ہے یہ؟ تھرسٹن کا ذہانت کا نمونہ ہے، انہوں نے ذہانت کی ایک تصویر بنائی ہے۔ اب دیکھیے ذہانت کی ساخت پر، اسٹرکچر پر بات پھر سے کر رہے ہیں کہ ذہانت کی جامع پیمائش فراہم کرنے کے خیال سے گلفورڈ نے ایک دوسرا نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ اس نے اسے ذہانت کی ساخت یعنی SI ماڈل نام دیا ہے۔ یہ ماڈل نمونہ ذہانتی اوصاف کی درجہ بندی 3 اہم پہلوؤں کے ساتھ کرتا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل۔ کوئی شخص کیا کرتا ہے، طریقہ کار میں وقوف، حافظہ، منحرف تخلیق، مرتکز تخلیق، ٹھیک ہے، قرین عقل تخلیق اور تجزیہ شامل ہے، یعنی کام کرنے کی اس کی جو شکل ہوتی ہے ان چیزوں پہ غور کر کے، یعنی ایک پہلی چیز عمل کے ذریعے سے اس کی ساخت متعین ہوتی ہے۔ مشمولات میں اس کے کیا آ جاتے ہیں؟ یہ مواد یا معلومات کی اس نوعیت کو ظاہر کرتا ہے جس کی بنیاد پر افعال انجام دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بصری، سمعی، علامتی جیسے حروف، اعداد و شمار، معنیاتی یعنی الفاظ، کرداری اور شکلی یعنی انسانی برتاؤ، رویے، ضرورت، یہ سب چیزوں کے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں عمل کے مشمولات۔ پھر آ جاتا ہے حاصل۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ کو ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ میں چیزیں پڑھائی تھی کہ آدمی جب کچھ بھی ان پٹ کرتا ہے تو اس کا حاصل لینا چاہتا ہے نا؟ تو اب اگر ہم کسی کام کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام ہوا یا نہیں ہوا یہ تو جاننے کی کوشش رہے گی نا، تو یہ بھی طے کرتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی ذہانت ہے۔ یہ اس شکل کو ظاہر کرتا ہے جس میں کسی فرد کے ذریعے معلومات یا مواد کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ حاصل یا پروڈکٹ کی درجہ بندی اکائیوں، درجات، تعلقات، نظام منتقلی اور ضمنی مفہوم میں کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عوامل پر مبنی یا عنصری نقطۂ نظر ذہانت کے نظریے کو امتیازی وصف کی تنظیم کی اصطلاح میں پیش کرتا ہے۔ اوصاف کی اقسام کی تشخیص اس طرح الجھا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے عوامل کے آ جانے سے چیزیں کتنی الجھ گئی ہیں، کیونکہ ذہانت اپنے آپ میں ہمارے ذہن میں کلیئر تھی، کسی چیز کو بہت ہی ہوشیاری سے یا جو ہے آسانی سے کر دینے کی ایک خوبی ہے جو بھی، لیکن جب اس کا رشتہ دیکھیے عوامل سے جڑا ہے تو کتنی پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ عمل میں آپ کتنی چیزوں پر غور کر رہے ہیں، کتنے اسٹیپ ہیں اس کے، ہے نا؟ اس کے سمعی، بصری اور مجرد ہر طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی، اسی لیے کہا کہ یہ اس معنی میں کمپلیکس بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے سمجھنا اس کا۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ میں وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کو جب ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں گے، آپ تشخیص کرنا چاہیں گے، تب مشکل ہوگی۔ کہاں ہے ذہانت، ذرا ہمیں دکھاؤ، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو اس کو بہت ہی باریکی سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں ذہانت بطور عمل کاری۔ یہ نظریہ وقوفی سائنسی روایت سے متعلق ہے، یعنی معلومات سے متعلق جو سائنس ہے، بالخصوص معلومات کا عمل کاری ماڈل اس سے کافی مربوط ہے۔ ذہانتی کارکردگیوں کو اختیار کرنے میں معلومات کے حصول، انہیں پیش کرنے اور ان کے استعمال کی عمل کاری دریافت کرتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ نمونے یہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذہانت کے نظریے عمل کاری پر روشنی ڈالیں گے۔ کیا کیا ہے؟ پہلا ہے سہ محرابی یعنی ٹرائیارکک نظریہ۔ ٹرائیارکک نظریہ عنصری یا نفس پیمائی رسائی کو مسترد کرنے کے بعد رابرٹ اسٹنبرگ، ماہر نفسیات، ٹھیک ہے، انہوں نے 3 پہلوؤں سے ذہانت کا تجزیہ کیا ہے، اسی لیے اس کا سہ رخی نام رکھا، ٹھیک ہے، 3 پہلو کے حساب سے، یعنی اجزاء پر مبنی، تجرباتی اور سیاقی، یعنی جس کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہو۔ جزویاتی پہلو میں وہ عمل کاریاں شامل ہیں جو معیار بند ذہانتی جانچوں کی مدد کے جوابی عمل میں کسی فرد کے ذریعے کوئی جانچ اختیار کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں برتر جزو یا اعلیٰ درجے کی کنٹرول عمل کاری، کارکردگی جزو، حصول جزو اور منتقلی جزو شامل ہوتا ہے، جو اکثریت حاصل کرتا ہے۔ دوسرا پہلو تجرباتی ہے، یعنی ایک چیز یہ ہے جو ہمیں صرف علم کی بنیاد پہ آ رہی ہے،
دوسری چیز وہ ہے جس کو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے تجربے کا حصہ بن کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو تجرباتی، جس سے اس طریقے کی دلالت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنی امور اور بیرونی یا خارجی امور ایک دوسرے سے کس طرح متعلق ہیں، یعنی ایک کام ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، ایک کام جو باہر ہو رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، یا کوئی خیال ہم پیدا کرتے ہیں تو اس کو آپ دیکھیے، اور پھر جب آپ ریئلٹی میں اس کا مشاہدہ یا تجربہ کرتے ہیں پھر دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے جن عمارتوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے متعلق آپ کا تصور ابھی جو ہے، آپ جب جائیں گے دیکھنے تو بہت ممکن ہے کہ یا تو آپ مایوس ہوں گے یا تو اس سے زیادہ آپ حیران ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک امیج یا ایک خیال ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اب ان کو جب ہم ملاتے ہیں تو چیزیں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتی ہیں، یہ وہی سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہانت کے تصور میں تخلیقیت کو بھی شامل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تخلیقیت یہاں پہ کیوں آ گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں جو تصور بنایا ہو کسی عمارت کا، وہ اصل میں عمارت سے زیادہ خوبصورت بن گیا ہو، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو آپ مایوس ہوتے ہیں وہاں جا کے، ارے یار ہم نے تو سوچا تھا ایسا ہوگا۔ یہ مایوسی کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ آپ کا تصور اس سے زیادہ خوبصورت ہے جو ریئلٹی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اس کی علامت ہے ایک طریقے سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کے حیران ہوتے ہیں، مطلب وہ واقعی اتنا عظیم ہوتا ہے کہ آپ وہاں تک سوچ نہیں سکے ہوتے۔ پھر کثیر ذہانتوں کا نظریہ آ گیا، وہ سہ رخی تھا، ٹھیک ہے۔ ہارورڈ گارڈنر، ان کی دلیل ہے کہ ذہانت ایک واحد ہستی نہیں ہے، یعنی صرف کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں یہ ذہانت ہے، بلکہ کئی ذہانتیں ہوتی ہیں اور ہر ایک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ ایسا ہے کہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اصل یہ ایک خاندان کے طریقے سے، جیسے خاندان میں الگ الگ فرد ہوتے ہیں، الگ الگ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اس نے کہا ذہانت بھی ایک سمجھیے کہ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی ذہانتیں ہیں، کم زیادہ الگ الگ طرح کی۔ اس نے 8 طرح کی ذہانت کی تشخیص کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بتایا لسانی یعنی زبان سے متعلق، پھر منطقی، ریاضیاتی، مکانی، موسیقیاتی، جسمانی، حرکی، درون شخصی اور فطری۔ یعنی کچھ ذہانتیں فطری طور پر ملتی ہیں، کچھ میوزک کے تعلق سے ہوتی ہیں، کچھ میتھ کے تعلق سے ہوتی ہیں، کچھ زبان کے تعلق سے ہوتی ہیں، کچھ جسم کی حرکات کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ اتنے زمروں میں اس نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ اب اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا قدر متعین کرنے میں انہوں نے کہا آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو مان کے چلو 15 زبانیں آ رہی ہیں، تو اب اس کے اندر کون سی ذہانت ہم کہیں گے؟ لسانی ذہانت ہے نا۔ یا کسی کو میوزک کی بڑی زبردست سمجھ ہے، فہم ہے، خود موسیقار ہے، اب اس کے اندر کی ذہانت موسیقی کی ذہانت ہوگی۔ تو یہ ذہانت یعنی الگ الگ ہیں، اسی لیے کبھی کبھی یہ ایک شخص میں بھی جمع ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو ایک شخص ایک ہی چیز پہ ٹھہر جاتا، اس کا مطلب الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں، تو ذہانتیں بھی کئی ہیں، ان کے مطابق 8 ہیں، یاد رکھیے اسے۔ غیر وقوفی عملداری میں ذہانت، یعنی دیکھیے معلومات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے اندر تو ہم نے سمجھ لیا کہ ذہانت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وقوف سے تعلق نہیں رکھتی، علم سے، جن کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، نالج سے، جانکاری سے، لیکن وہاں ذہانت کیسے نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے پھر سوسائٹی کی جو شروع میں بات کی تھی، یعنی ہر چیز آپ کو کتاب سے نہیں ملتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو سوسائٹی سے ملتی ہیں۔ تو اگر کوئی سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سوسائٹی کے کچھ اصول و ضوابط ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ قواعد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان قواعد اور اصول و ضوابط کے متعلق کوئی کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے کبھی؟ کہ آپ اس گاؤں میں رہ رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کو پڑھنی پڑے گی، یا آپ کو کوئی بھی ڈنڈا لے کر کے یہ بتائے کہ یہ اصول ماننے ہوں گے اس گاؤں میں رہنے کے لیے، یا کچھ ہے؟ اگر اس طرح کہیں کیس آتا ہے تو وہ تشدد مانا جاتا ہے، ایک الگ طرح کا اس پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ شدت ہے، وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔
لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں کوئی کتاب نہیں پڑھائی گئی, ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, ہم رہتے رہتے اس گاؤں کے, اس بستی کے, اس قصبے کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں کہ نہیں ڈھل جاتے ہیں. اب باہر ہماری شناخت جو ہے نا اس بستی سے الگ نہیں ہو سکتی, اس کی جو چھاپ ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے گی ہی آئے گی. تبھی ہم کسی علاقے کے متعلق کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں, اچھا وہ والے وہ تو ایسے ہوتے ہیں. تو وہ آج ایک دم سے وہ رائے نہیں بن جاتی ہے, وہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں اور بہت ہی باریکی کے ساتھ اپنا اثر جما لیتی ہیں شخص کے اندر, ہے نا. تو یہ وہ اصول ہیں, یا ان کے متعلق جو چیزیں, اب وہ ذہانت بھی آئے گی, چالاکی بھی آ سکتی ہے کسی علاقے کی, کسی علاقے کا کوئی جو ہے اچھی حرکت بھی آ سکتی ہے, غلط حرکت بھی آ سکتی ہے. یہ پڑھائی جانے والی چیزیں نہیں ہیں, ان کا علم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی سے آتے ہیں. اسی لیے ان میں سماجی ذہنیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ غیر وقوفی ہیں. سماج سوسائٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا چیزیں ہمیں کیسے کرنی ہیں. اسی میں کوئی بہت اچھی طریقے سے ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے, لیڈر بن جاتا ہے, بستی کا لیڈر, اس بستی کے نیتا یہ ہیں, ٹھیک ہے, اس علاقے کے رہنما یہ ہیں, یا یہ بہتر طریقے سمجھتے, اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں. ضروری کو بہت پڑھا لکھا ہو یا بہت قابل ہو یا کچھ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس میں فرق بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے لیکن وہ بہت بڑا لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں, عالم کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ذہانت بھی الگ الگ ہو رہی ہے. اب عالم ہے بہت بڑا واقعی, تو وہ اس کے اندر ذہانت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک لیڈر ہے, اگر بہت ممکن ہے وہ کچھ نہیں پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ لوگوں کو آگے بڑھ کر کے لیڈ کر سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بے خوف اور بے باک ہو کر کے بول سکتا ہے, ان کے مسائل اٹھا سکتا ہے, تو اس کے اندر وہ کوالٹی ہے, وہ بھی ذہانت ہے. ٹھیک ہے, تو وقوفی نہیں ہے لیکن سماجی ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت طرح کی ذہانت شامل ہو جائے گی. ذہانت کی جانچ کے متعلق ہم نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا کہ یہ خاص عمر تک کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی ذہانت ہے, اس کے بعد نہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ جو انسان کی ایکچوئل عمر ہے, ٹھیک ہے, اس کو جانتے ہیں, اور اس کے بعد جو کام وہ کر سکتا ہے یا جس عمر کا کام وہ کر سکتا ہے اس کام سے اس کا موازنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر گڑا بھاگ کر کے ہم اس کا جو ہے جو نمبر آتا ہے وہ اس سے طے کرتے ہیں کہ اس کی ذہانت اتنی ہے. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ کس کا ہے, فرانسیسی اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ اس طریقے کے, یا اور بھی جو ماڈرن ہو گئے ہیں اسکولز, اب تو انڈیا میں بھی بہت اس طریقے کی چیزیں کی جاتی ہیں کہ بچوں کو ان کی ذہانت ناپنے کے بعد اسکول میں کلاس میں ڈالا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جس سلیبس کی ضرورت ہوتی ہے وہی ملتا ہے, ایکسٹرا پریشر نہیں جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی بچے بہت تیز رہتے ہیں کلاس میں لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہتے ہیں. وہ کلاس 5 کے سوالات لگا دیں گے لیکن کلاس 2 میں پڑھے ہیں, تو کیوں پڑھے ہیں بھائی, وقت ضائع ہو رہا ہے, ان کو آگے بڑھانا چاہیے, ہے نا. تو سلیبس بچوں کا کیسے طے کیا جائے, کیا کتابیں کس کو دی جائیں, اس کے لیے یہ نفسیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے, IQ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 سال کا بچہ ہے یا 5 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, 5 سال کا بچہ اگر 3 سال والے بچے کی کتاب پڑھ پا رہا ہے تو انصاف یہ ہے کہ اس کی شروعات 3 سال والے بچے کے ساتھ کی جائے, ہے نا. یہ نہیں کہ وہ عمر میں اتنا ہو گیا ہے, کیونکہ اگر ہم اس پہ جائیں گے تو وہ پریشر میں آ جائے گا, ہے نا. اور اگر 3 سال والا بچہ 5 سال والے بچے کی برابری کر لے رہا ہے تو ہم اس کو اس سے آگے پڑھائیں نا, وہاں پر روک نہ رکھیں اسے. اس لیے اس ٹرم کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے لفظ IQ کا استعمال کیا گیا, انٹیلیجنٹ کوشن. ٹھیک ہے, IQ. اس کے بانی کا نام اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو فارمولا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی پڑھایا تھا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک تو بچے کی یہ مان لیتے ہیں کہ ذہن کی عمر کیا ہے, مینٹل ایج اسے کہتے ہیں, MA. جو انہوں نے MA لکھا ہے اس کا مطلب بچے کی مینٹل عمر, ذہنی عمر. اور جو یہاں پر CA لکھا ہے یہ کرونولوجیکل ایج اس کی ہوتی ہے, یعنی سال کے حساب سے.
2010 میں پیدا ہوا تو 5 سال کے بعد وہ کتنے 2015 میں 5 سال کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کرونالوجیکل ایج ہے CA اور اوپر ہے مینٹل ایج. یہ لکھنے کے بعد میں یعنی اس کو ہم بھاگ دیں گے, پھر اس کے بعد میں انٹو 100 کرتے ہیں, انٹو 100, اور پھر کاٹنے کے بعد میں جو ریزلٹ نکلے گا وہ ہمارا IQ ہوگا. اس کی تشریح دیکھیے انہوں نے لکھی ہے, یہاں MA کا مطلب ہے ذہانتی عمر اور CA کا مطلب ہے اصلی عمر. IQ کا تصور ذہانت کے اشارے کے طور پر کافی عام ہے, لیکن حالیہ سالوں میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اب ذہانت کے دیگر اشاریوں کو وضع کرنے اور ان کا استعمال کرنے کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہی فارمولہ بالکل حتمی نہیں ہے, ہمیں کچھ اور فارمولے بھی اپنانے چاہیے. اب یہ جدید نظریے سے واقف کرا رہے ہیں کہ جدید نظریے کے مطابق معیاری عمر کے نمبرات سبھی 15 جانچوں میں دیے جاتے ہیں. جانچ کو اندراج کرنے والا کتابچہ جانچ کرنے والوں کی ہر جانچ پر SAS کا کارکردگی کا خاکہ بنانے کے لیے ایک چارٹ فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج سے نہیں جانچیں گے, بلکہ ایک سوال نامہ تیار کر لیتے ہیں, ایک چارٹ تیار کر لیتے ہیں, اس پر کچھ ورک کرائیں گے اور اس سے ہم پتہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, IQ کی اصطلاح کا استعمال اب پوری طرح ترک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, IQ کا لفظ ہم لوگوں کے لیے نیا ہے ابھی, لیکن جب بہت ریسرچ میں آپ جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اب کافی پیچھے چھوٹ چکی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت روٹ فراہم کرتی ہیں, ہمیں انہیں جاننا ضروری ہوتا ہے. جانچ ممتحن کے لیے مخصوص جانچ عمل کی غرض سے موزوں علیحدہ صلاحیتوں کی تشخص کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے. ویسلر اسکیل ایک پیمانہ ہے. اس پیمانے کو اصلاً ڈیوڈ ویسلور کے ذریعے بالغوں, اسکولی عمر والے بچوں اور قبل اسکول کے بچوں کے گروپوں کو برتنے کے لیے فروغ دیا گیا ہے. یعنی ان کو کیسے ناپا جائے, ان کی ذہانت کو کیسے سمجھا جائے. افضل اسکرول نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال عام ذہانت کے پیمانوں اور ساتھ ہی ساتھ ساختہ امراض نفسی کی تشخیص میں ممکنہ امدادی ذرائع کے طور پر کیا جاتا ہے. یعنی کچھ بیماریوں کے تشخص کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جانچ کے جدید نظریے میں ویسلور کا ترمیم شدہ بالغوں کی ذہانت کا پیمانہ, ٹھیک ہے, جس کا نام ویسلر انٹیلیجنس اسکیل ریوائزڈ, جو 16 سال کی عمر سے 74 سال کی عمر تک احاطہ کرتا ہے, بچوں کے لیے ویسلور ذہانتی پیمانہ تیسری اشاعت جو 6 سے 16 سال اور 11 مہینے کے بچوں کے لیے ہے, اور ویسلور ماقبل مکتب اور ابتدائی اسکول کا ذہانتی پیمانے کا نظر ثانی شدہ جو 3 سے 7 سال اور 3 مہینے کی عمر والوں کے لیے مستعمل ہے. یعنی ویسلور بنیادی طور پر ماہر نفسیات, انہوں نے الگ الگ عمر کے بچوں کے لیے الگ الگ پیمانے وضع کیے. ٹھیک ہے, ان پیمانوں کو آپ ویسلور کے نام سے جانیں گے, اور جتنے پیمانے انہوں نے بتائے ہیں اس کو نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ سب وہ ہیں جو ذہانت کو مختلف طریقے سے جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں 17 مختلف قسم کی جانچ جزو میں 8 سبھی 3 پیمانوں میں عام ہیں. 5 زبانی, 3 کارگزاری کے جانچ جزو. معلوماتی جانچ کا جزو پہلا زبانی جانچ کا جز ہے, جس کا اہتمام سبھی تینوں پیمانوں کے لیے کیا جانا ہوتا ہے. ان پیمانوں کی کارگزاری جانچ کے جزو میں مثالی طور پر مختلف اشیاء جیسے معمہ, ذہانتی جانچ کے لیے بنایا گیا کھلونا. یعنی اب بچوں سے کیا پوچھیں گے, کوئی کویشچن نہیں پوچھیں گے, تو جن چیزوں میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے انہی چیزوں کے متعلق چیز, جیسے کھلونا ہو گیا, کوئی پہیلی بنا دیا ہے نا,
کوئی اور ایسی تصویر بنا دیا جس میں تھوڑا بچے دلچسپی لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کو آپ ویشلور کے نام سے جانیں گے۔ تیسرا آ جاتا ہے ریون کا تدریجی سانچہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کارکردگی کی جانچ ہے جو عمومی عامل یا عمومی ذہانت کی پیمائش کے لیے وضع کی گئی ہے۔ مدی سانچوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہیں یا ان قطاروں اور کالموں پر جس میں ہر ایک سے ایک حصہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک طریقے سے آپ نے لاجیکل ریزننگ کے متعلق کچھ پڑھا ہے یا آپ نے میتھ سے ریلیٹڈ دیکھا ہوگا کوشچن، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ ریزننگ کا، تو اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے گولے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کچھ اور بنا ہوتا ہے، اس سے پھر کوشچن بنائے جاتے ہیں، ہم جسے ریزننگ کہتے ہیں یا منطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے بہت ساری انفارمیشن لی جاتی ہے، ڈی آئی ہوتا ہے سالو کرنے کے لیے، پزل ہوتا ہے نا، اس طریقے کی چیزیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، پتہ چلا قطار میں دے دیا ایسے ایسے، ٹھیک، پھر ایک دے دیا ایسے ایسے، اب یا ایسے دے دیا، اب بتایا کہ آپ سملر چیزوں کو ملائیے، اب ایک سوال کچھ بھی بنا سکتا ہے اس طریقے سے، تو اب آپ کو ان میں سے جواب دینا ہوتا ہے۔ بچے اسے تو سمجھ سکتے ہیں یا اس کے متعلق اپنا دماغ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو بہت ٹف کوشچن دیں لکھ کر کے کچھ ویسے پوچھیں تو مشکل ہوگا، تو زیادہ تر ان کو تصویروں کے ذریعے سے قطار کو گھٹا بڑھا کر کے یا اس طریقے سے ان کے متعلق کالم بنا کر کے چیزیں دریافت کی جاتی ہیں۔ کہیں کچھ حصہ باقی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کوئی تصویر بناتے ہوئے اسے مکمل کرنا ہے، کہیں عکس دکھایا، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے تصویر مکمل کیجئے، کہیں صرف بندی سے بنایا، یا اس طریقے سے چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ سب بھی ذہن کو طے کرنے والی، ذہانت کو ناپنے والے پیمانے ہیں۔ آسان مدوں کے لیے تفریق کی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ مشکل مدوں میں مشابہت کا قیاس، مختلف جوڑوں یا گروپوں میں بانٹنا اور طریقوں یا انداز میں بدلاؤ اور دیگر منطقی رشتے شامل ہوتے ہیں، یعنی لاجک کی بنیاد پہ آپ اس کے اندر رشتہ ڈھونڈتے ہیں کیا ہے۔ یہ ایسی 3 شکلوں میں دستیاب ہے جو دشواری کی سطح میں مختلف ہوتی ہے۔ پہلا، معیاری تدریجی سانچہ، یہ 6 اور 80 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ مس پرنٹ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، انگلش میں دیکھیے گا کہ یہ 8 ہے یا 80۔ رنگین تدریجی سانچہ نمبر 2، نوعمر بچوں اور مخصوص گروپوں کے لیے مناسب ہے۔ تیسرا، پیشگی تدریجی سانچہ بالغوں اور جوانوں کے لیے مناسب ہے، وہ 8 ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیے تیسرا ہم دیکھیں عمر کے حساب سے رفتہ رفتہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ 3 طریقے اس کے ہو گئے۔ اب چوتھا آ جاتا ہے ڈرا اے مائن جانچ، اس کے ذریعے سے بھی ہم ذہانت کو جانچتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ شروعاتی طور پر گوڈانف، ماہر نفسیات، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے اسے فروغ دیا گیا تھا۔ اس غیر لفظی جانچ میں جانچ لینے والے کو کسی آدمی کی تصویر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پینٹنگ کے ذریعے سے اس کی ذہانت کو ناپا جا رہا ہے، یا کسی کے متعلق کہہ دیا گیا کہ آپ تصویر بنائیے، اس سے وہ ناپ رہا ہے، کچھ لکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ کسی فرد کے جسمانی اعضاء، لباس کی تفصیل، تناسب، تناظر اور اسی طرح کی خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس سے سامنے والا سمجھ رہا ہے نا کہ اگر کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، نوز بنا رہا ہے، اس کا مطلب وہ نوز کو سمجھتا ہے، آئیز کو سمجھتا ہے، آئی بروز کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ کو سمجھتا ہے، لیگ کو سمجھتا ہے۔ اگر مکمل تصویر بنا دیا تو مطلب وہ پارٹ آف باڈی سے پوری طرح اویئر ہے نا، اس کو اب ہمیں صرف لفظ سکھانے ہیں۔ یہ سب طریقے ہیں جانچنے کے، تو یہاں پر بھی لفظوں کا استعمال نہیں بلکہ تصویر کے ذریعے سے ذہانت ناپی جاتی ہے۔ ذہانت جانچوں کا استعمال، یہ سب جانچ کے مختلف نمونے تھے، ان کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ ان جانچوں کا استعمال ملازمت، ترقی، اسکول یا کالج میں داخلوں کے بارے میں اہم فیصلہ سازی کرنے میں ایک وسیلے کے طور پر کیا جاتا ہے، بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ان چیزوں کا ہم استعمال کیوں کریں، کیوں ہم ناپنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرنا چاہے یا کر بھی سکتا ہے کہ کیوں آپ ذہانت کے پیچھے پڑے ہیں، ناپنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر بچہ ہے،
ٹھیک ہے, سوئیے مت کلاس میں, سوئیے مت, ٹھیک ہے. جو اگر بچہ ہے تو اس کے سلیبس کو ڈیفائن کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے, اور اگر کوئی تھوڑا سا بڑی عمر کا ہے, پیشے کو سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے متعلق کوئی فیصلہ لے سکتا ہے, یا اور بھی بہت طریقے کے اس طریقے سے کوئی نوکری کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیا ہے ہمارے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے فوائد بے شمار ہیں. یہ تو چند چیزیں انہوں نے گنائی ہیں, آپ اس میں اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے. عملے کا انتخاب, عملہ کا مطلب ایک گروپ. یہ عام تجربہ ہے کہ لوگ لیاقت, اہلیت اور دلچسپیوں میں مختلف ہوتے ہیں. پیشے میں کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ شخص جس پیشے کے لیے درخواست دے رہا ہے اس مخصوص پیشے کو اختیار کرنے کے لیے اس میں جو خوبیاں چاہیے ہیں یا نہیں. تو عملے کے انتخاب میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے اگر آپ ذہانت کی جانچ. ہر تنظیم, ہر جو ہے کنٹری یا ہر سیکشن اپنے کچھ اصول رکھتا ہے, کچھ مشن رکھتا ہے. اسی لیے وہ پہلے جب ویکنسی نکالتا ہے تو بہت تفصیل میں بتاتا ہے کہ کیا کام کرنے ہوں گے, کیسے کرنا ہوگا, کیا چیز. تو اگر ذہانت کسی کو معلوم ہے تو وہ سمجھ لے, اس کو اس کے مطابق لگے تو اپلائی کرے, ورنہ نہ کرے. تو اس میں بھی آسانی ہوتی ہے. ذہنی دماغی معذوروں کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے. کوئی بہت بڑا پہلوان ہے, ٹھیک ہے, لیکن کام کرنا ہے, پتہ چلا طب کا کام کرنا ہے, ڈاکٹری کا کام کرنا ہے, تو وہاں کشتی تو لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی سوئی لگانا کون سی بڑی بات ہے جب ہم پہلوان کو پٹک دیتے ہیں. کوئی کہے نا مثال, تو اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا ہے. سوئی لگانا الگ کھیل ہے, الگ کلا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلوانوں کو شکست دینا الگ کلا ہے. تو یہاں پر ذہنی اور دماغی معذوروں کی تشخیص بھی ہوگی کہ کون جسمانی اعتبار سے تو بالکل فٹ ہے لیکن ذہنی اعتبار سے معذور ہے یا فٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ذہانت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. پھر اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رہنمائی کرنے میں, مشورہ دینے میں, صلاح و مشورے میں کام آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چونکہ مختلف ہوتی ہیں, ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, اسی لیے ہم اس کے مطابق دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس میدان میں بہت ممکن ہے جو لیڈر ہو وہ کوئی بہت بڑا مجتہد نہیں ہو سکتا یا بہت بڑا ریسرچر نہیں ہو سکتا. یہ بہت ضروری ہے نا, عین ممکن ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت بڑا محقق ہے, بہت بڑا ریسرچر ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈ بھی کر سکے اس طریقے سے. انفارمیشن تو وہ دے سکتا ہے لیکن اس کا پورا قواعد, پورا نظام کیسے چلنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سیٹ کر پائے. اس طرح کی اور بھی بہت طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایڈ کرتے ہوئے چلے جائیے. انسانی ذہانت میں فرق کی وضاحت انہوں نے دوبارہ کی ہے کہ یہ جو فرق ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے. ذہانت میں جہاں اختلاف آیا ہے وہیں ان اختلافات کی وجہ اب بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی سال, ایک ہی تاریخ میں پیدا ہونے والا بچہ فرق کیوں ہو جاتا ہے. ایک سوال رہا ہے کہ یہ فرق کیوں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, محققین نے خاص طور پر قدر ذہانت میں تنوع کے تئیں جینی یا موروثی اور ماحولیاتی عوامل کے اشتراک کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. جو ان لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہم دیکھیں ماحول ایک جیسا نہ مل پانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بدلنے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ارد گرد کی اور جو دوسری چیزیں ہیں, لوازمات ہیں, ان میں فرق آنے سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ سب تحقیق کا موضوع رہا ہے. بھائی انصاف کی بات, جیسے اگر ہم ٹریکٹر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم ٹریکٹر اگر ہم ایک بناتے ہیں اور اس کا پیمانہ ہم نے سیٹ کر لیا تو دوسرا بنائیں گے تو بھی وہی بنے گا, تیسرا بنائیں گے تو بھی وہی بنے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر ایک کسی کو SUV کار دی گئی 15-20 کلومیٹر چلتی ہے, تیسری کو دی گئی تو 10 ہی کلومیٹر چلتی ہے, چوتھی کو دی گئی تو 12 کلومیٹر چلتی ہے. ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. یعنی جو کام جو برانڈ پرووائڈ کرتا ہے اس کی کوئی بھی کاپی آئے گی وہ اس کام کو کرتی ہے نا, اور اتنا ہی کرتی ہے, نہ اس سے بہت کم نہ بہت زیادہ. تو انسانوں میں ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی تاریخ میں پیدا ہونے والا, ایک گھر میں پیدا ہونے والا, ایک غذا کھانے والا الگ الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ریسرچ کا موضوع رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہیں پر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. الوہی طاقت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی تو طاقت ہے ایسی جو اتنی ڈائیورسٹی پیدا کر سکتی ہے, اتنی سائنس, بہت طرح کی چیزیں ہیں اس میں.
تو یہ سوال ہو سکتا ہے، اسی لیے اس پر ریسرچ کیا جاتا ہے ان بنیادوں پر کہ اس کے جو لوازمات رہے ہیں ان میں کہاں فرق آنے سے، کیا ہونے سے یہ اختلاف آتا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ وراثت میں ملتا ہے، ماں باپ کے تو وراثت میں اگر ملتا ہے تو ایک بیٹے کو جو ملا دوسرے کو بھی وہی ملنا چاہیے، ہے نا۔ اس طرح کے بہت سے سوال ہر ایک پہ ہے، لیکن ریسرچ کا موضوع بھی ہے۔ چلیے سبق آپ کا پورا ہو چکا ہے، یہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ کسی کا ہے کوئی سوال؟ آپ جسے اسکپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشچن کر دیجیے۔